السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں زندہ دل بزرگوں عفت و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی میری معززہ ماؤں اور بہنوں رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے امت اسلامیہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے روزے اس امت پر بھی فرض ہیں اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ چونکہ روزے کا فلسفہ تقوی ہے اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بھی تقوی کی اہمیت اور اس کے ثمرات ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیے تقوی کہتے کس کو ہے تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری اور اصطلاحی مطلب کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے نفس کو بچا لینا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ اپنے نفس کو گامزن کر لینا اس کا نام تقوی ہے اب یہ سمجھیے کہ تقوی کی قرآن و سنت میں بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے تقوی کے بغیر انسان کے اندر کامل ایمان پیدا نہیں ہوتا اور جس آدمی کے دل میں ایمان نہیں
ایسا آدمی جنت میں داخلے کا حقدار بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیے اہمیت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی تقوی کی تلقین کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو اور تمہیں بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، انبیاء و رسول علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ انبیاء و رسول کو مخاطب کر کے اللہ تعالی نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ تیسری بات یاد رکھیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے کیا کہا کہ آپ بھی تقوی اختیار کریں، آپ بھی ڈرا کریں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کافر اور منافق لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم بھی مجھ سے ڈرو۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی تقوی کا حکم دیا کہ مومن آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس رب سے عبادت کرنے کا مقصد یہ بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو گویا سب سے پہلے ہم نے اہمیت کو دیکھا کہ تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم سے پہلے اقوام کو بھی، تمام انبیاء اور رسول کو بھی، خصوصاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ازواج مطہرات کو، اہل ایمان کو، اور سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شروع کر دیں گے، متقی بن جائیں گے، تو ہمیں ملے گا کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے متعلق ہی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ تو ہر کوئی دعویٰ کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، نہیں، محبت اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ساتھ کی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بھی بناتے ہیں، ان کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے اور ان کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ یاد رکھیں، تقوی اختیار کرنے کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مختلف باتیں کی اور ساتھ کیا کہا کہ بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا۔ صحابہ کرام نے سوال کر لیا کہ احلاس کا فتنہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اظہار کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں، آپ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور وہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد کریں گے جو میں نے نہیں کہی تھی۔ ایسے لوگ یقینی طور پر میرا ان کے ساتھ دور کبھی کوئی تعلق نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ، میرے دوست وہ صرف متقی بن سکتے ہیں۔ وہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، ایسا آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے معاملات کے اندر بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ بزنس مین ہیں اور ایک کے ساتھ ساتھ وہ 2 3 5 6 کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی ایسے لوگوں کے معاملات میں پیدا فرما دیتا ہے جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کو مینیج کر دیتا ہے اور ان کے اندر بے پناہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کئی لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری فلاں نوکری ہے، اہل علم فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کمائی کرنا، یہ کاروبار کرنا حرام ہے، چونکہ میرا جدی پشتی کام یہ، میں کہاں جاؤں گا؟ ہاں، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو رزق دیتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں سے بھی مجھے رزق آنا تھا۔ اور ساتواں فائدہ یہ یاد رکھیں، زندگی کے اندر مصیبتیں، تکالیف، دکھ، درد یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بڑی بڑی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو دور کر دیتا ہے۔ اور آٹھواں فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ بعض کام آدمی ایسے کر رہا ہوتا ہے جو درست نہیں ہوتے، لیکن متقی بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کے اندر اصلاح کر دیتا ہے۔ اور یہی پر بس نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، انسان کے جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا جاتا ہے۔ اور نواں فائدہ کیا ہے کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور غلط بات جو ہے اس کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بات کرتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن جو آدمی متقی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ملکہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ انسان
درست بات کرتا ہے اور غلط بات سے اجتناب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو تو وہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کا جو فرق ہے یہ نصیب کر دے گا، اور ساتھ میں یہیں پر بس نہیں، تمہاری ساری کی ساری برائیاں مٹا دے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، لہذا اس کے فضل سے مانگنا چاہیے۔ کس طرح مانگنا ہے؟ تقوی اختیار کر کے۔ اور 10ویں بات یہ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کا قد کاٹ زیادہ ہے، کوئی حسب و نسب میں پروان چڑھ چکا ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کا خاندان کنبہ قبیلہ زیادہ معزز ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری کی ساری چیزوں میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کو کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، لوگوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ بھی ایک ہے، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا عَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، اور کسی کالے کو سرخ پر اور کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت ملے گی۔ جو آدمی متقی ہے وہ سارے لوگوں سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں سمیٹ چکا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمارے معاشرے میں مال و دولت کے اعتبار سے، نیشنلٹی کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے جو ہم سے کمتر ہوتا ہے ہم اس کو کمتر ہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سادہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہو کہ وہ متقی انسان بن چکا ہو اور ہم سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنا مقام بنا چکا ہو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آسمان میں اس آدمی کا کوئی تعارف نہیں ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے آسمان کے اندر تو بڑے چرچے ہیں، زمین میں انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی آدمی سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فأحبہ، جبریل تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اس آدمی کے ساتھ اللہ والا جو انسان ہے، اللہ سے ڈرنے والا، جبریل بھی اس کے ساتھ محبتیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ثم نادى جبریل، پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں جبریل بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لہذا تمام فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس آدمی کے ساتھ محبت کرو۔ تو یہ اس آدمی کا نام آسمان کے اندر گونج رہا ہے، لیکن دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ تقوی۔ یہ تقوی اللہ کو چاہیے۔ رنگ، نسل، زبان، مال و دولت، حسب و نسب، ذات پات کچھ بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ مت کہا کریں کہ میں سید ہوں، مت کہا کریں کہ میں جٹ ہوں اور بٹ ہوں، اور دیگر فیملیوں سے، دیگر برادریوں سے میری فیملی، میری برادری، میری ذات زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم سب ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ماں کے بیٹے ہیں، آدم اور حوا کی ہم اولاد ہیں۔ یہ ذات پات تو صرف تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے،
اس کا مطلب کبھی بھی غرور اور تکبر اور حسد نہیں ہوا کرتا۔ اور کتنے ہی بیچارے ایسے لوگ ہیں جو کم تر ذاتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی آپ کی ذات کیا ہے، بیچارے وہ ذات بتاتے نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ ذات معاشرے کے اندر بہت گھٹیا، تو وہ کہیں کہ تمہارا اس ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ نہیں، ذات پات کی، رنگ و نسل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فضل قیمت نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی کہ سفید رنگ والے، گندمی رنگ والے جنت میں جائیں گے تو مجھے بتائیں بلال حبشی کہاں جائیں گے؟ وہ سیاہ فام کالے رنگ کے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا، اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ نوازا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آذان سنا کرتے تھے۔ وہ بلال کہاں جائیں گے؟ اور اگر صرف سیاہ فام ہی جنت میں جائیں گے تو بڑے بڑے خوبصورت صحابہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ جیسے، یہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے اسلام کے اندر یاد رکھیے، یہ کفار کا بنایا ہوا اصول ہے، کفار کا بنایا ہوا اصول ہے۔ امریکن یونیورسٹیز میں صرف اور صرف گورے جو ہوا کرتے تھے انہیں داخلہ ملتا تھا، اور کافی سال پہلے جب انہوں نے اسلام کی اس بات کو سمجھا، مطالعہ کیا کہ اسلام میں معیار وہ ذات پات اور رنگ نہیں ہوا کرتا، ایک سیاہ فام کو انہوں نے داخلہ دیا۔ وہ تصاویر میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سارے گورے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک کالے رنگ کا آدمی جس کو انہوں نے داخلہ دے ہی دیا، اس کے لیے الگ سے جگہ رکھی۔ اسلام میں ہمیں یہ تمیز نہیں دی ہے، بلکہ مسجد کے اندر صف اول میں جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی ذات جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک صف کے اندر کھڑے۔ جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے وہاں بلال حبشی بھی ہوا کرتے تھے، جہاں عمر ابن خطاب ہوتے وہاں دیگر صحابہ کرام خباب بن ارط اور دیگر صحابہ کرام بھی ہوا کرتے۔ اسلام نے یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی اور یہ معیار دیا کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو وہ ہوگا اور زیادہ مقام اس کو ملے گا۔ آگے بڑھیے، 11واں فائدہ یہ ہے تقوی اختیار کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، کافروں کی ہر قسم کی پلاننگ، ہر قسم کی سوچ اور تدبیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جو آدمی بھی تقوی اختیار کرتا ہے، دیکھیں 313 ایک طرف، 1000 کا لشکر ایک طرف، اور مسلح ہے، اہل اسلام کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، کسی کے پاس تیر ہے، چھوڑنے کے لیے کمان نہیں، کمان ہے، چلانے کے لیے تیر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کن کو دی ہے؟ اہل اسلام کو۔ اور آگے بڑھیں، 12ویں بات یہ ہے کہ جو آدمی متقی ہوتا ہے اس کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں ہم اگر سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ پیسہ بھی اسی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اسی کے لیے سب کچھ کماتے ہیں۔ صبح و شام یہ فکر ہمیں دامنگیر رہتی ہے کہ میرے بیٹے نے آج کیا پڑھا، کیا لکھا، اور اگر بڑا ہو گیا تو یہ کیسے کا کاروبار کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اور یقیناً بزرگ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ سوچ بھی انہیں کھائے جا رہی ہوتی ہے کہ میری وفات کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 کام آپ کر لیں، آپ کی اولاد کی حفاظت میں کرو۔ ایک تقوی اختیار کر لیں،
اور دوسرے نمبر پر سیدھی سیدھی صاف اور کھری بات کیا ہے۔ یہ دو کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کر لیں، آپ کی اولاد کی حفاظت میں کروں گا۔ وہ سورۃ الکہف میں جو قصہ ہے ضرور نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، ایک قوم کے پاس آئے، کھانا مانگا، نہیں ملا، فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ۔ دو نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا، اتنا بڑا اللہ نے منصب عطا کیا، اور جناب خضر سے بھی سبھی واقف ہیں کہ موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر، اللہ نے اس کو بھی کہا کہ خضر آپ سے زیادہ علم والے ہیں، ان سے جا کر علم سیکھیے۔ دونوں چوٹی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ دو یتیم فقیر مسکین لوگوں کی دیوار گر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے مزدور کن کو بنایا؟ دو عظیم انبیاء کو، موسیٰ اور خضر کو مزدور بنایا، اور ان دو بچوں کی دیوار کو تعمیر کروایا۔ اور بعد میں خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کان ابوہما صالحا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا والد نیک آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاج رکھی اس نیک آدمی کی کہ اس کی اولاد کے پاس اگر دیوار عمارت گر رہی ہے، دو نبیوں کو بھیجا کہ جا کر وہ عمارت درست کر کے آئے۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی کی اولاد کی لاج رکھتے ہیں، اس کی 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولادیں دیکھ لیں، عمر ابن خطاب کو دیکھیں، جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیا کرتا تھا، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اللہ نے کیا شان دی اور کیا مقام دیا، اتنا مقام دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس ہے، آپ نے ایک سوال کر لیا، اس سوال کا جواب کسی کو نہیں آتا، لیکن عمر ابن خطاب کا وہ چھوٹا سا بیٹا ننھا منا صحابی عبداللہ ابن عمر سوال کے جواب کو جانتے ہیں۔ عظیم مقام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ عباس رضی اللہ عنہ کتنا مقام ہے، نیک آدمی ہے، نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کیا۔ اور صحابہ کرام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بیٹے کی لاج رکھی ہے، اس کے والد کی لاج رکھتے ہوئے اولاد کو بہت زیادہ نوازا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مثال اکثر دی جاتی ہے، ان کے والد اسماعیل وقت کے وہ بھی امام ہیں، بہت زیادہ نیک آدمی، اور خصوصی طور پہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ امیر، لیکن امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ احتیاط والے آدمی تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنی کمائی میں 1 درہم دینار، حرام کا ہونا تو درکنار، کوئی 1 درہم دینار ایسا نہیں ہے جس کے متعلق مجھے شک ہو کہ یہ حلال کا ہے یا حرام۔ یہ نیکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن اسماعیل جیسا عظیم بیٹا عطا کیا، جس کو آج بھی لوگ جانتے ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری جب تک کوئی عالم دین نہ پڑھ لے، اسے عالم دین ہونے کی سند کوئی ادارہ جاری نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے جب انسان نیک بنے۔ لہذا اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ عالم بنا دے، تو ہمیں آج سے ہی نیک بننا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ والا بننا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مسجد میں آئے، ناظرہ پڑھے، حفظ کرے، احادیث کو پڑھے، سیکھے، یاد کرے، قرآن کا عالم، حدیث کا عالم بنے، لیکن میں فجر بھی آ کر مسجد میں نہ پڑھوں اور یہ سوچوں کہ میرا بیٹا وقت کا امام بن جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ابھی سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہماری لاج بھی رکھے گا، اور آنے والی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک انسان بنائے گا۔ اور آگے بڑھیے، 13واں فائدہ یہ ہے، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بہت عظیم انعامات کے ساتھ نوازتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور 14ویں بات یہ یاد رکھیں، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو نجات دے دے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
کان علی ربک حتما مقضیا، ہر انسان نے جہنم میں جانا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتمی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کا استثناء کر دیا جو متقی لوگ ہیں، ایسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے محفوظ رکھے گا. اس کو دوسری حدیث کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کا مقام جنت میں بھی رکھا ہے اور جہنم کے اندر بھی رکھا ہوا ہے. یہ انسان کی اپنی اسٹرگل ہے، کوشش ہے کہ وہ جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا جہنم کو حاصل کرنا چاہتا ہے. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ کر کے جنت میں جو اس کا مقام رکھا ہے وہ اس کو عطا کر دے گا. اور 15ویں بات یہ ہے، کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، کچھ لوگ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ ٹانگوں تک، کچھ سینوں تک، اور کچھ جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ امام عادل، عدل پسند، انصاف پسند حکمران. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرتے ہیں نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ آدمی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے کے اندر قربان کی. تو یہ بھی چونکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے ایسا کیا، ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. اور تیسرا وہ آدمی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی قلبہ معلق فی المساجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی تلاش میں ہے، کب اذان ہوگی عصر کی، عصر پڑھ لی، مغرب کا انتظار کر رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، ہر وقت مسجد میں. ایسے آدمی کو گھٹیا نہ سمجھا کرے، یہ تو مسیطڑ آدمی بن گیا ہے. نہیں عزیز بھائی، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں جو انسان آ جاتا ہے فرشتوں کی لپیٹ میں، اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں، ایسا انسان اللہ کے ہاں بہت زیادہ معزز ہے. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اور چوتھا وہ آدمی، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ آدمی، 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. اور اسی طرح وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ آدمی کہ جسے کوئی حسب و نسب والی، بہت زیادہ منصب اور جمال والی کوئی خاتون برائی کی دعوت دے، اور وہ کیا کہے، اِنِّی أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، برائی کی دعوت قبول نہیں کرتا. چونکہ وہ بھی تقوی اختیار کر رہا ہے، ڈر کے مارے ایسا کر رہا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. اور اسی طرح وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو اکیلا الگ تھلگ بیٹھا تھا، اللہ کی یاد آئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسا انسان بھی چونکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور آخری بات یہ یاد رکھیں، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، یہ انسان ہمیشہ جنت میں رہے گا. عارضی طور پر اس کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ ہمیشہ ہی وہ جنت کے اندر رہے گا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے متقی آدمی کے ہم نام کر دیتے ہیں. تو یہ چند فوائد اور ثمرات ہیں تقوی اختیار کرنے کے. یہی روزوں کا مقصد ہے، یہی عبادت کا مقصد ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں، احکامات ہیں، فرمودات ہیں، ان پر عمل کرے. متقی انسان جو ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. اور جو آدمی شیطان کی پیروی کرتا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تقوی ایسے انسان کے دل میں نہیں رہتا، وہ ہزاروں نمازیں پڑھے، لاکھوں کی تعداد کے اندر روزے رکھے، ایسے انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ بات ضمن پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں. امت اسلامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پہلی وجہ کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور دوسری بات کیا ہے؟ برائی سے منع کرتے ہو، اور تیسرا امتیاز کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہماری اصلیت ہے، اس اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم میں سے تقریباً 99% لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی کا حکم نہیں دیتے. اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں تو برائی سے منع نہیں کرتے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے. نہیں، یہ پوری امت کا کام ہے. جو بھی حق بات سمجھے اس کو آگے پھیلائیں، اس کا اتنا اجر انشاءاللہ وہ آپ کو بھی مل رہا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی آدمی کو برائی سے اس لیے منع نہیں کرتے، نہیں یار وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. نہیں، الحب للہ، محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، بغض رکھنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے. یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے. لہذا ہمارا یہ فریضہ ہے، تمام کا فریضہ ہے، جو بات سنیں حق بات اس کو آگے پھیلائیں. یہ ہمارا سب کا فریضہ ہے. لہذا آج کی گفتگو میں بھی آپ نے جو سماعت فرمایا تقوی کے حوالے سے، کہ تقوی کے بغیر ایمان نہیں آ سکتا، اور ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے، اور تقوی کے بغیر روزے قبول نہیں، رات کا قیام قبول نہیں، صدقات قبول نہیں ہے. جو انسان متقی بن گیا، اس کا لباس جیسا بھی ہو، اس کا رنگ جیسا بھی ہو، وہ کسی بھی قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اس کی جو بھی زبان ہو، اس کا جو بھی رنگ ہو، جس آدمی کے دل میں تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی لاج رکھتا ہے اور بے شمار اس کو فوائد اور ثمرات عطا کرتا ہے. اسی بات پر میں اپنی بات کے اختتام کر رہا ہوں کہ نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے منع کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے اور کسی پر ایمان اور توکل نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ کرنا اللہ نے، نہیں کرنا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. دعا فرمائیے جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے. من حیث القوم، ہم اس وقت جس وبا کا شکار ہیں اور ساتھ ساتھ جن مصیبتوں کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک صالح بنا دے. اس کے بعد نیک صالح بننے کے بعد ہمیں نیک حکمران بھی عطا فرما دے. پوری اسلام میں دین اسلام کا بول بالا ہو جائے. جتنے اہل اسلام بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے. صاحب اولاد جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جتنے اہل اسلام اسیر ہیں اللہ تعالیٰ قید و بند کی صحبتوں سے انہیں رہائی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.